السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینۃ العلم کے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا قاری صاحب۔ آج کا ہمارا تربیتی سبق ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی کے آداب۔ ہمارے دین اسلام نے طہارت، پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہاں فطرت کی حفاظت کے لیے بہترین اصول بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں صفائی، پاکیزگی، عبادت، درختوں کی حفاظت اور اہمیت، جانوروں سے محبت اور ایک دوسرے سے معاملات کی متعلق بار بار تاکید ملتی ہے۔ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پاک صاف رہنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ ادب نمبر 1، جسم اور کپڑوں کو ہر وقت پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، روز اگر ممکن ہو تو نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ روزانہ مسواک یا ٹوتھ برش سے دانت صاف کرنے چاہیے۔ ہر ہفتے ناخن بھی ضرور کاٹنے چاہیے۔ جگہ جگہ تھوکنا بری عادت ہے، اس سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، دھوپ میں زیادہ چلنے اور بیٹھنے سے احتیاط اچھی ہے۔ اس طرح بیٹھنا کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں، تو یہ بھی سخت نقصان دہ چیز ہے۔ نمبر 4، اپنے گھر، گلی، محلہ اور باتھ روم کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ اسکول میں اپنا کلاس روم، اسکول کے ارد گرد کا علاقہ اور باتھ روم کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ کوڑا کرکٹ کو کوڑا دان میں پھینکیں اور اپنے کپڑے ہمیشہ صاف رکھیں۔ نمبر 5، جب پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو تو کھانے نہ بیٹھیں، فراغت کے بعد کھانا کھائیں۔ نمبر 6، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجیے اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ نمبر 7، بار بار ناک اور کان میں انگلی ڈالنے اور گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ یہ نہایت بری عادت ہے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر صفائی کر لیں۔ نمبر 8، پیارے بچوں، ہفتے میں ایک بار ضرور نہایا کریں۔ خصوصاً جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیجیے۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔